اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو يتولى الصالحين وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ
چپ کے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کر لیں توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا گے اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے بزرگان محترم معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے وقتی زندگی ہے فانی زندگی ہے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال پانی کے بلبلے کی طرح ہے یوں فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے موم بتی کی طرح ہے موم بتی جل تو رہی ہے ہوا آ بھی رہی ہے کب ذرا زور سے ہوا کا جھونکا آ جائے اور یہ چراغ بجھ جائے کچھ پتہ نہیں ہے بالکل اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ کب ملک الموت آ جائیں اور کب میں اور آپ چل بسے کچھ پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایک رات اپنے بستر پر میٹھی نیند سوتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا دوسرے دن رات میں وہ قبر میں ہوتے ہیں کتنے نوجوان صبح میں ماشاءاللہ صحیح سالم تندرست اور رات آنے پر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ان کے جنازے کی نماز کی تیاریاں ہوتی ہے یوں فرمایا کہ میری اور آپ کی زندگی کی مثال ہاتھ میں ایک مٹی کی طرح ہے کہ انسان کے ہاتھ میں مٹی ہے ہاتھ کھلا ہوا ہے ذرا زور سے ہوا آئی ساری مٹی اڑ گئی بالکل ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بڑی حیثیت ہے دنیا میں لیکن میرے عزیزوں کب ذرا زور سے ہوا کا جھونکا آئے گا موت کا وقت آئے گا اور میں اور آپ چلے جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تو ایسا لگتا ہے صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے اور ہر دن ایک ایک دن گزر رہا ہے ہر مہینے ایک مہینہ گزر رہا ہے اور سال ختم ہونے پر ایک سال گزر رہا ہے لیکن میرے عزیزوں کیا بتاؤں آپ کو ہر صبح زندگی کی ایک صبح کم ہو رہی ہے ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہو رہی ہے جو آج کی تاریخ ہے آج 12 تاریخ ہے آج 12 جون ہے میرے عزیزوں لکھ کے رکھ دو آج جو 12 جون ختم ہوگی اللہ کی قسم قیامت تک یہ 12 جون کبھی نہیں آئے گی 12 جون 2022 یہ کبھی نہیں آئے گی
جو وقت چلا گیا سو چلا گیا، اس لیے فرمایا کہ اے انسان جو وقت گزرنا تھا وہ تو گزر گیا، اس وقت میں تو صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو منا نہ سکا۔ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی، دنیا کی فکر کر کے دیکھی، دنیا کے بارے میں سوچ کر کے دیکھا، دنیا کے بارے میں مشورے کر کے دیکھا، دنیا کے بارے میں پلاننگ کر کے دیکھا، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جمع کر کے دیکھا۔ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی، تو کیا ہوا؟ تو پریشان ہو چکا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ دنیا ابھی تک تیرے ہاتھ میں آئی نہیں ہے۔ ارے آئے گی بھی نہیں، نہ ہمارے ابا کے ہاتھ میں آئی، نہ ہمارے دادا کے ہاتھ میں آئی، نہ ہمارے پردادا کے ہاتھ میں آئی، نہ مغل کے بادشاہوں کے ہاتھ میں آئی۔ سب لوگ خالی ہاتھ دنیا سے گئے، یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گی؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ دنیا میں آئے تھے تو بدن کے اوپر کپڑا بھی نہیں تھا، اتنا ہے کہ دنیا سے جائیں گے تو صرف کفن کی چادر ہوگی، لیکن فتح پورہ والوں یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے جو ہے ہمیں کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا۔ جب ہماری پیدائش ہوئی تھی تو ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا۔ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا اس میں شریک ہونے کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا۔ ہاں 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 ایک دن وہ آئے گا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ارے کئی لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے روب والے، بڑے بڑے دبدبے والے، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، اللہ والے، ہمارے کئی رشتہ دار ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے دیکھا ان کا انتقال ہوا، ان کی ساری دھن دولت پراپرٹی سب دنیا میں پڑی رہ گئی اور خالی ہاتھ وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کا جنازہ اٹھتے ہوئے بھی دیکھا اور انہیں غسل دیتے ہوئے بھی دیکھا اور انہیں قبر میں دفن ہو جاتے ہوئے بھی دیکھا اور ان کے بچوں کو ان کے ابا کو بھول جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر ایک وقت آیا 3-4 سال کے بعد ہماری بستی سے ان کا نام و نشان مٹنے لگا، ان کی یادیں غائب ہونے لگی اور دنیا والے انہیں بھلانے لگے۔ یہ منظر ہم نے دیکھا۔ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، جب میری اور آپ کی روح قبض کی جائے گی اور لوگوں کے پلاننگ اور مشورے شروع ہوں گے۔ قبر کھودنے والے قبر کھودنے کے لیے چلے جائیں گے، مسجد سے تختہ لایا جائے گا، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا، میرے اور آپ کے یہ کپڑے اتارے جائیں گے، یہ ٹوپی بھی یہیں رہ جائے گی، جوتے بھی یہیں رہ جائیں گے، یہ دھن دولت بھی یہیں رہ جائے گی، یہ موبائل بھی یہیں رہ جائے گا، یہ مکان، یہ چیزیں، یہ زمینیں، یہ تو اوروں کے نام پر چڑھ جائے گی۔ ہم تو دنیا میں مالدار نہیں تھے، ایسا لگے گا اس وقت کہ ہم دنیا میں چوکیدار تھے، چوکیداری کر کے چلے گئے۔ انتقال ہوتے ہی پراپرٹی بندے کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وارثوں کے نام ہو جاتی ہے۔ انسان 3 چیز کے خاطر پوری زندگی محنت کرتا ہے، پوری زندگی۔
انسان 3 چیزوں کے خاطر پوری زندگی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرا نام بلند ہو جائے، میرا نام روشن ہو جائے، مجھے عزت مل جائے۔ ہوتا کیا ہے، انتقال ہوتے ہی اس کا نام مٹ جاتا ہے، مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پوری زندگی نام کی محنت کی اور انتقال ہوتے ہی مرحوم۔ نمبر 2، انسان اس لیے محنت کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا کھانا پینا اچھا ہو، میرا اسٹیٹس بلند ہو، اور انتقال ہوتے ہی اس کا لباس اتار دیا جاتا ہے، کفن کی چادریں پہنا دی جاتی ہیں۔ وہ تیسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو، بڑا شاندار ہو، بڑا وسیع ہو، بڑا کشادہ ہو، اس میں میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بچوں کا بھی سماویش ہو جائے اور ان کے بچوں کا بھی سماویش ہو جائے۔ اور انتقال ہوتے ہی اس کا مکان یہیں رہ جاتا ہے اور اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہی اس کا مکان ہو جاتا ہے۔ اے قبرستان تیرا تو حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ اپنی شادیوں میں ہم جن غریبوں کو نہیں بلاتے، ہمارے جنازے میں سب سے پہلے وہی غریب چلے آتے ہیں۔ قبرستان سے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کریں گے، توبہ کریں گے بعد میں کریں گے، داڑھی رکھیں گے بعد میں رکھیں گے، اسلامی لباس پہنیں گے بعد میں پہنیں گے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، نقل نبی کی اتاریں گے بعد میں اتاریں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے بعد میں لگائیں گے، تھوڑا سا دنیا ویل سیٹ ہو جائے، دنیا ویل سیٹ ہو جائے گی تو آخرت بنائے گا، بڑی نادانی ہے، آخرت کو ویل سیٹ کرے گا تو دنیا قدموں میں آئے گی، آخرت کے بغیر دنیا ویل سیٹ ہوتی ہی نہیں۔ اگر آخرت کے بغیر دنیا ویل سیٹ ہوگی، دنیا آئے گی پریشانی کے ساتھ آئے گی، بے چینی کے ساتھ آئے گی، تکلیفوں کے ساتھ آئے گی، عاملوں کے اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹی کاٹی آئے گی اور انسان کی زندگی تلخیوں کا شکار ہوگی۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ آج تک جنہوں نے خودکشیاں کی ہے اس میں سب سے زیادہ مالداروں نے خودکشی کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ پیسہ ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، پھر کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کہ زندگی بے چین ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ اچھا قیمتی کیسے ہے؟ یوں فرمایا کہ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، وہ پوری زندگی کا دار و مدار اس مختصر سی زندگی پر ہے۔ اگر اس مختصر سی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری، شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور نیک بن کے چلے گئے، اللہ کے ولی بن کے چلے گئے، اللہ کو منا کر کے چلے گئے، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، اللہ سے صلح کر کے چلے گئے، اللہ سے دوستی کر کے چلے گئے، اللہ سے یاری لگا کے چلے گئے، اللہ کو اپنا بنا کے چلے گئے، اللہ پاک سے اپنی صلح کر لی، اللہ پاک سے دوستی مضبوط کر لی اور دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیزو، یوں فرمایا سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔
عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جس کو اپنی موت یاد ہو، اپنی قبر یاد ہو، دفن ہو جانا یاد ہو، دنیا کا یہیں رہ جانا یاد ہو، دنیا سے خالی ہاتھ جانا یاد ہو، اللہ سے ملاقات یاد ہو، نبی کی زیارت یاد ہو، پل صراط پر سے گزرنا یاد ہو، اور آخرت میں جانے کے بعد دوبارہ لوٹ کے نہ آنا یاد ہو، اسی لائف میں آخرت کو بنانا یاد ہو، یہ دنیا کے جمیلوں میں اور دنیا کی جنجیلیوں میں اور فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے لیے وقت نکالنا یاد ہو، دکان پر بیٹھے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا یاد ہو، دنیا میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت ہو اور اسے نظریں جھکا کے چلنا آتا ہو، اللہ کو منانا آتا ہو، دعائیں کرنا آتا ہو، قرآن شریف کی تلاوت پڑھنا آتا ہو، کرنا آتا ہو، اللہ کی قسم انتقال کے وقت بڑا خوش ہوگا، بڑے خوش نصیبی کے سما ہوں گے۔ میرے عزیزو، دنیا سے جانے کے بعد انسان افسوس کرے گا، تڑپے گا، مچلے گا۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ورنہ آخرت کا پھر مسئلہ بڑا کٹھن ہے۔ ایک انکم ٹیکس والے کو ہم لوگ حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکتے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ انسان جب دیکھے گا او ہو اس گناہ پر یہ سزا ملتی ہے اور اس گناہ پر یہ سزا ملتی ہے، اور دنیا کی محبت جو دل میں لے کے آتا ہے وہ اللہ کی نظر سے ایسا گرتا ہے، اور وہ ایک ایک سبحان اللہ پہ یہ مل رہا ہے، ایک ایک الحمدللہ پہ یہ مل رہا ہے، ایک ایک گشت پر یہ مل رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے پر یہ مل رہا ہے۔ او ہو اے کاش میں بھی کچھ کر کے آتا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے میرے پیارے رب مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے، ایک موقع دے دیجئے، ایک چانس دے دیجئے، پھر دیکھیے میں نبی کے طریقوں پر چل کے آتا ہوں، آپ کو منع کر کے آتا ہوں، آپ سے دوستی کر کے آتا ہوں، گناہوں سے بچ کے آتا ہوں، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے آتا ہوں۔ باری تعالیٰ مجھے حق بات سمجھ آ گئی، میری آنکھیں آج کے دن میں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، آخرت کے منظر سامنے آنے لگے، اب دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ جی ایک چانس دے دیجئے، ایک موقع دے دیجئے، رب ارجعون، میرے رب ایک موقع دے دیجئے، دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، کلا ہرگز نہیں۔ ریزلٹ کے وقت کوئی افسوس کرے تو دوبارہ امتحان ہو جاتا ہے، فرمایا نا 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 نا، وہ تو جیسا ایگزام پیپر پر لکھا ہو ویسا ریزلٹ ملتا ہے۔ تو آخرت تو ریزلٹ کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ خدا نہ خواستہ دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی کو اللہ نے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے دی، کسی کو اللہ نے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دی، قبر میں قرآن پڑھ سکے گا، درود شریف پڑھ سکے گا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ آنکھ بند ہوتے ہی نامہ عمل بند، ریزلٹ کے وقت نہیں، پہلے محنت کرو، ایگزام میں صحیح لکھو، تمہارا ریزلٹ اچھا آئے گا۔ اور اگر پہلے محنت نہیں کی، ایگزام کے وقت میں میٹھی نیند سوتے رہے اور ریزلٹ کے وقت میں جا کر جتنا مرضی رو، تو جو ریزلٹ ہے وہ سامنے ہے۔ محنت کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، گھومنے پھرنے والے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، اپنا کنیکشن مسجد سے جوڑنے والے، اللہ کو منانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنے ہی وہ آخرت میں ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو دنیا ان کے پاس آتی نہیں، اور آخرت میں ان کی آخرت برباد ہو جاتی۔ ایک بزرگ تھے، وہ صاحب کشف، بڑے اللہ والے، ان کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، عجیب منظر دیکھا، ایک آدمی قبر میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، بڑا حیرت ہوئی کہ اللہ اکبر، ایک چچا ہے وہ قبر میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔
السلام علیکم حضرت، آپ کی بڑی سعادت، بڑی خوش نصیبی، آپ قبر میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں، جس کا خلاصہ یہ ہے میں دنیا میں قرآن بہت پڑھتا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ میں قبر میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ نے میری درخواست کو قبول کیا، الحمدللہ میں قبر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اچھا کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کا 60,000 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا، 60,000 مرتبہ الحمدللہ میں نے پورا قرآن پڑھا۔ انہوں نے کہا او سبحان اللہ 60,000۔ قبر سے آواز آئی، بھائی صاحب آپ کا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیجئے، یہ میرے 60,000 قرآن آپ لے لیجئے، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد پڑھنے پر مجھے اس کا ثواب نہیں مل رہا۔ آپ کا سبحان اللہ دنیا میں، اس پر اس کا ثواب مل رہا ہے۔ میرے عزیزو یہ تو جب آخرت میں آنکھیں کھلے گی نا اور پتہ چلے گا نا کیا پایا کیا کھویا، کون سے نبی کے طریقے پسند آئے، دوستوں کی لائف پسند آئی یا صحابہ کے طریقے پسند آئے، اللہ والوں کی زندگی پسند آئی، ایک زندگی تھی کیا کر کے آئے، کرکٹروں کے دیوانے بن کے آئے یا پیارے نبی کے دیوانے بن کے آئے۔ فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا، کسی کرکٹر سے محبت ہوگی تو اس کے ساتھ حشر ہوگا، اللہ والوں سے محبت ہوگی ان کے ساتھ حشر ہوگا، پیارے نبی سے سچی محبت ہوگی تو پیارے نبی کے ساتھ حشر ہوگا۔ المرء مع من احب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بزرگ تھے قبرستان میں، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، حضرت نے بہت عجیب سوال پوچھا، بڑا عجیب سوال پوچھا۔ ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹا یہ قبر والا اگر دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ یہ قبر والا اگر دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت یہ تو آ ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ حضرت نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اب آ سکتا نہیں، میں تجھے یہ نہیں کہتا ہوں کہ قبر والا آ جائے گا، میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ اسے ایک موقع دے دے تو کیا کرے گا، وہ سوال پوچھتا ہوں۔ تو اس نے بڑے منہ بھر کے کچھ باتیں کہی، حضرت پھر تو یہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، مسجد کو آباد کرے گا، اللہ کے دین کی محنت کرے گا، نبی کی سنتوں پر مر مٹے گا، ایک گناہ نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، دنیا کی محبت بالکل دل میں نہیں رکھے گا، چونکہ آخرت دیکھ کے آیا ہے تو یہ تو پورا اللہ کا ہو جائے گا۔ حضرت مسکرائے اور کہا دیکھ یہ تو اب آنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے۔ کیا کہا کہ یہ تو اب آنے والا نہیں ہے، اس کو تو موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے، ایک وقت آئے گا یہ سب نہ تجھے موقع ملے گا، یہ سب نہ مجھے موقع ملے گا۔ جب آخرت کی آنکھیں کھلے گی نا، یوں فرمایا کہ انسان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائے گی، پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، او ہو یہاں ایک ایک عمل پہ یہ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ خدا کے دربار میں کتنے اونچے مقام ملتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا اور زبیدہ خاتون کا۔ دونوں نہر کے کنارے چہل قدمی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں۔ تفریح کرتے کرتے ہارون رشید آگے ہیں، زبیدہ خاتون ان کی بیوی ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ ریت تھی، مٹی تھی، دیکھا کہ اس وقت ایک بزرگ تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے، ان کا نام تھا بہلول دانا۔ وہ سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے، دنیا کی محبت سے بہت دور تھے، بعض دنیا والے انہیں پاگل سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تھے بڑے اللہ والے، اللہ کے بڑے عاشق تھے، اللہ کی محبت میں جیتے تھے، اللہ کی محبت میں مرنا پسند تھا۔ وہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، چھوٹے 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 چھوٹے، جیسے ہمارے یہاں بچے بناتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے بھی ہیں
اور ہاتھ لگا کے توڑ بھی دیتے ہیں. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. تو بہلول دانا بھی بچوں کی طرح مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا السلام علیکم یا بہلول. کہا وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین. کہا بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ کہا مٹی کے گھر بناتا ہوں. اچھا پھر کیا کرو گے گھر بنا کے؟ کہا اس کو بیچوں گا. بھئی یہ گھر کون خریدے گا؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا کہ 1 درہم. تو یہ تو اب لے جا سکتے نہیں اپنے ساتھ, تو ہاتھ لگائیں گے تو ٹوٹ جائے گا, تو ملے گا کیا؟ تو کہا دعا کرتا ہوں جو ایک خریدے گا نا مجھ سے, اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. جنت میں محل دے گا. یہ ایک خریدے گا اس کو 1 درہم میں. ہارون رشید نے کہا کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہو بہلول, آگے چلے گئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 درہم میں یہ دو, جنت میں محل ملے؟ پیچھے زبیدہ خاتون تھی, وہ بھی جانتی تھی کہ اللہ والے ہیں. کہا السلام علیکم یا بہلول. کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا کرتے ہو؟ کہ یہ گھر بناتا ہوں, دعا کرتا ہوں جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. اچھا جنت میں محل ملے گا؟ ہاں. کتنے میں بیچتے ہو؟ کہ 1 درہم میں. او ان کے لیے تو کچھ نہیں. 1 درہم دیا, آگے چلے گئے. تفریح ختم ہوئی. جب ہارون رشید آرام کے لیے لیٹے, خواب دیکھا. خواب میں جنت کو دیکھا, جنت کے قیمتی مناظر دیکھیں, جنت کی وہ رونقیں, جنت کی وہ بہاریں, جنت کی وہ آبشاریں اور جنت کے وہ قمقمیں, وہ سارا منظر دیکھا. دیکھا کہ ان ساری چیزوں کے درمیان ایک بڑا خوبصورت, بڑا دلکش, بڑا سنہرا اور بڑا زبردست محل ہے. ہارون رشید نے سوچا کہ جنت تو دیکھی ہے, اب محل میں بھی جانا چاہیے. محل میں جانے لگے. سیکیورٹی گارڈ نے روک لیا, دربان نے روک لیا, واچ مین نے روک لیا. کہ ہارون رشید, کہا جی اس محل میں آپ نہیں جا سکتے. میں اس محل میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ تو کہا یہ تو جس کا ہے وہ جائے, آپ کا تو ہے نہیں. کس کا ہے؟ کہا یہ تو زبیدہ خاتون کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. چوک کے اڑ گئے. بات یاد آئی بہلول دانا والی, کہ بہلول دانا ہے نا, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ دھوکہ نہیں دیتے, وہ تانا نہیں دیتے, اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور ایسے اللہ والے کبھی کبھار اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیتے ہیں, اللہ ان کے جملے کی لاج رکھ لیتے ہیں. ہارون تو نے بڑی غلطی کر دی. دیکھ زبیدہ تیری بیوی اس مقام پر تجھ سے آگے نکل گئی. 1 درہم دے کر زبیدہ خاتون نے جنت میں محل کو خریدا, اور ہارون تو نے خواب میں اس کے شاندار محل کو دیکھا, اس کے خوبصورت محل کو دیکھا, اس کے پر رونق محل کو دیکھا. ہارون تجھے کیا ہو گیا؟ جتنے محل, جتنے گھر بن رہے تھے سارے ہی خرید لینے تھے, اور بہلول دانا جب تک جتنے گھر بناتے وہ سارے خرید لیتا. آج جنت میں تجھے کتنے محل ملتے ہیں. ہارون اپنے آپ کو کوسنے لگے, اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کہنے لگے. ہائے افسوس, ہائے افسوس ہارون تجھ پر, اے کاش تو نے بہت نادانی کا سودا کیا, زبیدہ نے بڑی عقل مندی کا سودا کیا, اے کاش تو بھی خریدتا. دل میں بات آئی کہ چلو اس جگہ پر جاتا ہوں, ہو سکتا ہے شاید بہلول بیٹھے ہوں, ہو سکتا ہے وہ مٹی کے گھر بنا رہے ہوں, ہو سکتا ہے دوبارہ یہی اعلان کر رہے ہوں, تو میں سارے مٹی کے بنے ہوئے 1 درہم میں خرید لوں گا, اور بہلول سے یوں کہوں گا کہ اب تو جتنے بنائے سب میں لے لوں گا. اپنا سودا پکا کر کے آتا ہوں. سوچنے لگے دل میں, کیا پتا بہلول ملیں گے یا نہیں ملیں گے. تو اللہ کی شان وہاں پہنچے تو بہلول دانا تو وہی مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور محل بنا رہے ہیں. اوہو, ہارون رشید بڑے خوش ہو گئے کہ آج اپنا کام ہو گیا. سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بہلول. بہلول دانا بھی سمجھ گئے کہ آج سلام کرنے کا انداز
الگ ہے. کل کے سلام میں آج کے سلام میں تو بہت بڑا فرق ہے. آج تو بہت محبت سے، بڑے ادب سے، بڑے عظمت سے سلام ہو رہا ہے. بہلول دانا نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المؤمنین. اب ہارون رشید ہے نا، سمجھدار تھے، عقل مند تھے، بادشاہ تھے، خواب نہیں سنایا. گزشتہ کل جس طرح بات کر رہے تھے اسی طرح نارمل انداز میں بات کرنے لگے. بڑے تاجر بھی تھے، سمجھدار تھے. بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ میں مٹی کے گھر بناتا ہوں. پھر تو کہا جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. ہاں خوش ہو گئے کہ اب ہو گیا اپنا کام. محل بھی بن رہے ہیں، محل بھی ملیں گے مجھے جنت میں، اور یہ جتنے بنے سب لے لوں. سوال پوچھا بہلول، کل والا ہی سوال، کتنے میں ایک دو گے؟ کہا بادشاہ سلامت، پوری دنیا کے بدلے میں ایک دوں گا. کیسی بات کرتے ہو؟ کل کو 1 درہم میں دے رہے تھے، آج یوں کہتے ہو پوری دنیا کے بدلے میں ایک دوں گا. بہلول دانا نے کہا ہارون رشید سن، کل تک تو بن دیکھے سودا ہو رہا تھا، آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے. کل تک تو خواب نہیں دیکھا تھا، کل تک بن دیکھے والا تھا، اس وقت سب مانگتے تو دے دیتا، آج نہیں. اب تو دیکھ لیا، بس یہ دھوکے والی آنکھ کھل جائے گی نا اور دیکھ لے گا نا خدا کے دربار میں کیا کیا ملتا ہے. اس وقت افسوس کرے گا کاش پوری زندگی اور پوری جوانی اللہ کی محبت میں گزار دی ہوتی، آج یہ میرے کام آتی. آج تو دنیا کی رونق سامنے، دنیا کی بہاریں سامنے، دنیا کی مجلسیں سامنے، دنیا کی محفلیں سامنے، یہ کرکٹ کا نشہ سامنے، اور یہ کامیڈی کی دنیا سامنے، اور یہ یوٹیوب سامنے، اور تنہائی سامنے، اور بد نظری سامنے، اور کانوں کی لذت سامنے، اور دوستوں کی مجلسیں سامنے. پیسہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہیرو کی اور کرکٹروں کی لائف سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تو جب آنکھ کھلے گی نا اس وقت آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، کیا کرنا تھا اور کیا کر کیا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ پوری زندگی ان کی چینج ہو چکی تھی، چہرے پر داڑھی تھی. میں نے کہا بھائی صاحب کون سی بات آپ کے دل پر لگی؟ کہا مولانا صاحب آپ لاکھ بیان سنوا دو، آپ لاکھ محنت کر لو، جب تک انسان خود نہیں بدلنا چاہتا اس وقت اللہ بھی اس کو بدلنا نہیں چاہتا. میں صاف سنتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت نہیں کرتا تھا. تو اللہ کہتے تھے چل تو میرے دین کا محتاج ہے، میرا دین تیرا محتاج نہیں ہے. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. دین کی محنت اگر ہم نہیں کریں گے اللہ سماج سے معذورین کو کھڑے کرے گا، گونگے بہروں کو کھڑا کرے گا، اور وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے. اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں. رمضان چلا گیا، ہم نے قرآن ایک طرف رکھ دیا، ہم نے اللہ کا کون سا نقصان کیا؟ اپنا ہی نقصان کیا. میرے بندے رمضان کے جانے کے بعد تو قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، یاد رکھ میرا قرآن تیرا محتاج نہیں. اللہ جی رمضان میں واپس پڑھوں گا، رمضان میں واپس توفیق دے دوں گا، اور رمضان کے بعد اگر تو نہیں چاہتا تو پھر دوبارہ توفیق چھین لوں گا. توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. تو میرے عزیزوں اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے پالنہار کو پہچاننا، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت کرنا. آپ نے دیکھا نا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، دنیا بھر کی چیزیں موجود ہے، سب
کچھ ہے لیکن اپنے آپ کو چینج کرنے کا سوچا, اپنے آپ کو چینج کیا. خدا نے کتنے اونچے مقام سے نوازا. گانا گاتے تھے, ایک ملک میں مشہور تھے, توبہ کی اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا. پہلے گانا گاتے تھے, چہرے پر فٹکار ہوتی تھی, بعد میں نظمیں پڑھنے لگے تو چہرے پر نور برسنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. شہادت کی حالت میں اور آپ جو ہے شہید ہوئے ہیں, شہادت کی موت نصیب ہوئی. قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا اندر سے خوشبو آ رہی تھی, خوشبو آ رہی تھی. انٹرویو لینے والے پریشان ہیں, جنید کیا ہو گیا؟ عزت ہے, شہرت ہے, دولت ہے. ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں سب تیرے قدموں میں ہے, پھر کیوں اپنے آپ کو چینج کیا؟ کیوں مولانا جیسا ہو گیا؟ کیوں کفنی پائجامہ پہن لیا؟ ازار کیوں ٹخنوں سے اوپر کر لی؟ چہرے پر داڑھی کیوں رکھ لی؟ یہ اسلامی ہمارا جو تاج ہے, ٹوپی جو ہماری پہچان ہے, یہ کیوں تو نے اپنے سر پر رکھ لی؟ تجھے کیا ہو گیا؟ تو تو بڑا اسمارٹ تھا, بڑا خوبصورت تھا, اور یہ ناچنے والیاں تیرے آگے پیچھے تھی, تجھے کیا ہوا؟ کہ جنید کے پاس سب کچھ تھا, جنید کے پاس سکون نہیں تھا. اور قبرستان والا کہتا ہے کہ جنید بھائی جب سے قبر میں آئے ہیں روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں, جمعہ کے دن 3000 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے. دیکھو تو صحیح, جنید نے جوانی میں توبہ کی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے. آج تو چلے ہی گئے لیکن بڑا سودا کر کے گئے, اپنی آخرت بھلا کر کے گئے, اللہ کو راضی کر کے گئے. ایک ایسا وقت آیا جب جنید جمشید رحمت اللہ علیہ ایئرپورٹ پر جا رہے تھے, لوگوں نے دھکے مارے, برا بھلا کہا, ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے اس کی معافی مانگ لی تھی کہ بھائی میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, روزانہ بیان کرنا میرے سے غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں. کچھ لوگوں نے معاف نہیں کیا, ان کو مارا, برا بھلا کہا. ان کے ایک دوست نے مجھے کہا مولانا جنہوں نے مارا تھا نا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو, ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا کیا حسن سلوک کیا؟ کہا جنہوں نے مارا تھا ان سب کو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے عمرے کی ٹکٹ دی. کہ تم نہ سمجھے, میں تو نہ سمجھ نہیں. اسلام کی تعلیم ہے احسن الی من اساء الیک, جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, جو آپ کے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو, جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے فرمایا کہ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا حضرت فلاں میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, اب بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کا مقدر ہے, وہ کانٹے بچھا رہا ہے, تو پھول بچھا دے. اگر تو بھی کانٹے بچھا دے گا راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے, لوگ چلیں گے کیسے؟ تو پھول بچھا دے, پھولوں کے درمیان کانٹے بڑے اچھے لگتے ہیں. اللہ اکبر, کیا سوچ ہے ان اللہ والوں کی, اور کیا جذبہ ہے اور کیا چاہت ہے. بس میرے عزیزوں اٹھتے ہوئے جنازے نہ دیکھو, یہ اونچے اونچے محلات نہ دیکھو, یہ اچھے اچھے بنگلے نہ دیکھو, یہ کرکٹروں کی شہرت اور رونق نہ دیکھو. کئی کرکٹر قبر میں جا چکے, کئی ہیرو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے. ایک دن آئے گا میں بھی چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے جائیں گے, میری فیملی کے بھی جنازے اٹھیں گے, آپ کی فیملی کے بھی جنازے اٹھیں گے, میرے بچوں کے بھی جنازے اٹھیں گے, آپ کے بچوں کے بھی جنازے اٹھیں گے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کو, فتح پورہ میں رہنے والے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ داہود میں رہنے والے 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ سنجیری میں رہنے والے 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ جالود میں رہنے والے 400 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ گودھرا میں رہنے والے 500 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں میرے اور آپ کے پردادا؟ کہاں ہیں ان کی زمینیں؟ کہاں ہیں ان کے دستاویز؟ کہاں ہے ان کا نام اور کہاں ہے ان کا رعب اور کہاں ہے ان کا دبدبہ؟ جس طرح وہ آج چلے گئے اور ان کا نام و نشان ہم نے بھلا دیا, بالکل اسی طرح میں اور آپ بھی چلے جائیں گے اور میرا اور آپ کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے گا.
ایک بادشاہ نے بڑا ہی شاندار محل بنایا، بڑا قیمتی محل بنایا، بڑا پر رونق محل بنایا، اور جب اس کا محل بن رہا تھا اس نے خزانے کے دروازے کھول دیے اور معماروں سے کہا ایسا شاندار اور ایسا عالی شان محل بنانا کہ اس میں کوئی بھی عیب نہ ہو، بہت شاندار ہو، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں اور میری تعریفیں کرتے رہ جائیں کہ اتنا شاندار اور اتنا قیمتی اور اتنا زبردست محل دنیا میں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی جنت ہے، ایسا شاندار محل ہو۔ معماروں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیں تو پیسہ چاہیے اور آپ پیسہ دے رہے ہیں تو ہم ایسا ہی بنا دیں گے، تو بڑا شاندار ہو، بڑا دلکش ہو، ایک عیب اس میں نہیں دکھے گا آپ کو۔ کچھ مدت گزری اور وہ محل تیار ہو گیا۔ وہ بادشاہ سلامت جب دیکھنے کے لیے گئے اش اش کرنے لگے، او ہو میرا ایسا محل، اتنا شاندار محل، اتنا قیمتی محل۔ بادشاہ کی دل میں بات آئی کہ اب تو میرے محل کی تعریف ہونی چاہیے اور میرے پیسوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے کہ یہ بڑا بادشاہ ہے، اس کا بڑا نام ہے، کیا اس کا محل ہے۔ لوگوں کو کیسے قریب کریں محل کے؟ اس نے انعام کی لالچ دی۔ کیا انعام کی لالچ دی؟ اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو میں نے ایک محل بنایا ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا شاندار ہے، جو آدمی اس میں کوئی عیب نکالے گا، کوئی عیب بتا دے گا کہ یہ محل میں یہ عیب ہے، اس کو بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مشورہ کیا چلو کوئی نہ کوئی ایک عیب تو مل ہی جائے گا، غربت بھی ہے، مندی بھی ہے، حالات بھی ہے، پیسوں کی ضرورت بھی ہے، اور بادشاہ کی طرف سے ملنے والا تو انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ غریب لوگ آئے، امیر لوگ آئے، ڈاکٹر لوگ آئے، تاجر لوگ آئے، پروفیسر لوگ آئے، وکیل لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے معمار بھی آئے، سارے آ کر دیکھتے ہیں، اور جو بادشاہ کی سوچ تھی تعریفیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے بادشاہ کا محل تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بڑا زبردست، بڑا قیمتی محل ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا حضرت بادشاہ بڑا اکڑ رہا ہے اور وہ کہتا ہے میرے محل میں کوئی عیب نہیں، اگر کوئی عیب نکال دے اسے بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا۔ لوگ آتے ہیں تعریفیں کر کر کے چلے جاتے ہیں اور بادشاہ پھولا نہیں سماتا ہے، بڑا اترا رہا ہے۔ حضرت نے کہا بادشاہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ فلاں جو شخص ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تیرے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں، چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے عیب ہیں۔ ایک آدمی آیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت، وہ فلاں آدمی ہے جو اللہ والے ان کا نام آپ جانتے ہو؟ کہا سن تو رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں۔ کہا انہوں نے میرا محل دیکھا ہے؟ محل تو دیکھا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ شاید انعام کی لالچ میں کہتے ہوں گے، ان کو کہنا کہ بادشاہ کی طرف سے ملنے والا انعام بڑا ہوتا ہے تو کوئی بغیر دیکھے بادشاہ کی مذاق اڑائے نا تو بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سزا بھی بڑی ہوتی ہے، یہ بھی بتا دو۔ کہا حضرت بتا دیا، وہ تو کہتے ہیں کہ عیب ہے ہی، انہیں حاضر کرو ہمارے پاس۔ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، دیکھ کر گئے، عیب ہے ہی نہیں، اور یہ بغیر دیکھے کہتے ہیں دو بڑے بڑے عیب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا مجھے سمجھانا چاہتے ہیں؟ انہیں حاضر کیا جائے۔ حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا آپ نے میرا محل دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میرے محل میں کوئی عیب ہے؟ ہاں جی، دو بڑے بڑے عیب ہیں۔ خواب میں دیکھیں؟ فرمایا نہیں۔ انعام کی لالچ میں کہتے ہو؟ کہا نا۔ آپ کو پتا ہے بادشاہ کے کوئی مذاق اڑائے تو سزا بڑی ملتی ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔
اچھا بتائیں کون سے عیب ہے ہمارے محل میں؟ دو. بڑا شان سے بیٹھا تھا وہ. حضرت نے کہا بادشاہ سلامت کیا کہنے آپ کے محل کے، بڑی تعریفیں سنی آپ کے محل کی، دنیا کی جنت جیسا آپ کا محل ہے، بڑا خوبصورت، بڑا شاندار، بڑا پر رونق، بڑا دلکش، اور ابھی تو ماشاءاللہ پورے شہر میں آپ کے محل کے چرچے ہی چرچے، ہر زبان پر آپ کی تعریفیں کہ ہمارے بادشاہ نے ایسا محل بنایا. وہ بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو آپ تعریفیں کر رہے ہو، آپ نے تو یوں کہا کہ دو بڑے بڑے عیب ہیں. بادشاہ خوش ہو گیا، یہ تو میری تعریفیں ہی ہو رہی ہے، شاید آپ میرے قریبی ہونا چاہتے تھے. تو کہا نہیں عیب ہے. بولے ہے، وہ بتاتا ہوں ابھی، پہلے بات تو سنو. آپ کا محل بڑا اچھا ہے. بادشاہ نے کہا نا 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 عیب بتاؤ عیب. کہا بادشاہ سلامت بڑا اچھا محل ہے، سب سے بڑا پہلا عیب یہ ہے کہ آپ کا یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اس پر قیامت آئے گی. اللہ اکبر. بادشاہ بڑی شان سے بیٹھا تھا، بڑا ادب سے بیٹھ گیا. حضرت کرنے لگا کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ میرا محل ہمیشہ تو رہے گا نہیں. پھر حضرت نے اس نے کہا جی حضرت دوسری بات بھی بتا دیجئے. بڑا محبت کرنے لگا. حضرت نے کہا بادشاہ سلامت دوسرا عیب تو اس سے بھی بڑا ہے. بولے وہ کیا؟ بولے دوسرا عیب یہ کہ آپ بھی اس محل میں ہمیشہ نہیں رہو گے. نہ آپ کا محل ہمیشہ رہے گا، نہ آپ کے محل میں ہمیشہ رہے گا. بالکل اسی طرح فتح پورہ والو، نہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے. نہ ہماری فیملی ہمیشہ رہے گی، نہ ہم ہماری فیملی کے درمیان ہمیشہ رہیں گے. نہ ہمارے دوست لوگ ہمیشہ رہیں گے، نہ ہم ہمارے دوستوں کے درمیان ہمیشہ رہیں گے. نہ ہمارا بزنس ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے بزنس کے درمیان ہمیشہ رہیں گے. اللہ کرے کوئی بات میرے دل پہ لگ جائے، آپ کے دل پہ لگ جائے. دلوں کو پلٹانے والی ذات اللہ کی ہے. ہم تو محنت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، دو اچھی بات سمجھا سکتے ہیں، کوئی اچھا لچھے دار بیان کر کے چلا جاؤں اور آپ لوگ یوں کہیں کہ مولانا آئے تھے بڑا اچھا بیان کر کے چلے گئے. میں یہ نہیں سننا چاہتا. میں تو اس کا قائل ہوں کہ بیان تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. دین کی باتیں تو اچھی ہوتی ہے، دین کی بات کبھی بری ہوتی ہے؟ کوئی مولانا کرے، کوئی جماعت کا آدمی کرے، کوئی عام انسان اللہ کے دین کی بات، ایک غیر آدمی اللہ کے دین کی بات کرتا ہے تو اچھی لگتی ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے تو اچھی لگتی ہے. تو دین کی باتیں تو اچھی ہوتی ہے. اب یہ جانے دو بیان کیسا ہوا. ارے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آیا کہ نہیں، ہماری سوچ چینج ہوئی کہ نہیں. ایک بات یاد رکھنا، جب انسان ایسی مجلسوں میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، اللہ کی شان اگر اللہ کا کرم ہو جائے اس کی سوچ چینج ہوتی ہے. سوچ نظر نہیں آتی ہے لیکن چینج ہوتی ہے نا تو زندگی میں مزہ آ جاتا ہے. فرمایا کہ دعا کبھی بھی نظر نہیں آتی، دعا کا کبھی بھی کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے. کھانے میں نمک نظر نہیں آتا، لیکن کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا. موبائل میں سیم کارڈ نظر نہیں آتا، لیکن موبائل میں سیم نہ ہو تو پھر بات بھی نہیں ہو سکتی. موبائل میں میموری کارڈ نظر نہیں آتا، اور اگر میموری کارڈ نہ ہو تو موبائل میں ہم چیزیں صحیح معنوں میں رکھ بھی نہیں سکتے. فرمایا بالکل اسی طرح انسان کی سوچ نظر نہیں آتی، لیکن اس کی سوچ اگر آخرت کی نہ ہو تو پھر اس کی زندگی بے مزہ ہے. ایک انسان کی سوچ یہ ہے میری بھی آخرت بن جائے، میری بیوی کی بھی آخرت بن جائے، میرے بچوں کی بھی آخرت بن جائے، ہماری پوری فیملی کی آخرت بن جائے، اللہ سمجھ آ جائے، اللہ کے نبی سمجھ آ جائے، اللہ کا دین سمجھ آ جائے. میرے عزیزو زندگی گزارنے کی مزہ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیزو، اپنی بھی فکر کرو، اپنی فیملی کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، ورنہ یاد رکھنا یہ بچے کل کو ہمیں بھول جائیں گے، یہ بچے ہمیں یاد نہیں رکھیں گے۔ ارے ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے تو یاد نہیں، آپ میں سے کسی کو یاد ہو؟ پر دادا کے لیے کہ چلو 100 سال ہوئے، ان کی برکت سے میرے دادا آئے، ان کی برکت سے میرے ابو آئے، ان کی برکت سے میں دنیا میں آیا، چلو اپنے پردادا کے لیے کوئی 10 روپے ایصال ثواب کر دیں۔ میرے عزیزو، کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ جو کرنا ہے آپ کر جاؤ، 5000 روپے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں آپ کے ایصال ثواب کے لیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا کر جاتے ہیں۔ فرمایا مالدار بنو، چوکیدار مت بنو۔ بس جیسے باپ دادا رکھوالی کر کے چلے گئے، یہ پراپرٹی ہماری، یہ پراپرٹی ہماری، یہ پراپرٹی ہماری، پھر اس کا انتقال ہو گیا، بچے کہتے یہ ہماری، یہ ہماری، یہ ہماری، پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر بچے کہتے یہ ہماری، یہ ہماری۔ مجھے بادشاہ کی 2-3 بات یاد آ گئی کہ بادشاہ پر سے ایک لطیفہ سنا تھا۔ ایک بادشاہ سلامت ہے، لطیفہ سمجھتے ہو؟ چٹکلا، ہنسی کی بات۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ دیکھو ہماری حکومت تو بڑی ہے، رعایا بھی کافی ہے، ہماری پوری حکومت میں اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کے گھر میں اس کی چلتی ہو، اس کی بیوی کی نہیں چلتی، گھر میں کس کی چلتی ہے؟ بولو نا یار، بیوی کی چلتی ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہوم منسٹر تو وہی ہوتی ہے۔ ابھی مستورات میں سنا ہے، ایک چھوٹے بچے نے اپنی اماں سے پوچھا، ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر میں گھر سے باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے۔ تیرا باپ بھی پوچھ کے جاتے ہیں تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ آپ لوگ کہہ کر آئے نا بیان کیا جا رہے ہیں؟ میں بھی کہہ کر آیا کہ فتح پورہ جا رہا ہوں، کہا بھی جلدی آ جانا، وقت پر آ جانا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہماری حکومت میں اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کی چلتی ہو، اس کی بیوی کی اس کے گھر میں نہ چلتی ہو، تو بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام دیا جائے۔ تو بادشاہ کی طرف سے اسے بڑا انعام دیا جائے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، سب مرد لوگوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھ گھر میں چلتی تو تیری ہے، لیکن تجھے پتا ہے غریبی بھی زیادہ ہے، بادشاہ کی طرف سے ملنے والا انعام بڑا ہوتا ہے، تو تو تھوڑا سا ساتھ دے دے اور تو بادشاہ کے دربار میں یہ ثابت کر دے کہ بالکل ہمارے گھر میں میرے شوہر کی چلتی ہے، انشاءاللہ ہمیں بڑا انعام مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب کا اتحاد ہوگا، بولے ٹھیک ہے۔ سب آئے، بہت بڑا مجمع آیا، سب اپنی بیوی کو لے کر آئے۔ پہلے آدمی کو بلایا بادشاہ نے، جی دیکھیں بالکل پکی بات ہے کہ میرے گھر میں میری چلتی ہے۔ بیوی نے کہا نا یہ میرے شوہر ہیں، بڑے آدمی ہیں، گھر کے بڑی رہیں، انہیں کی چلتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے تھوڑا سا امتحان لیا تو فیل ہو گئے، پتا چلا کہ ان کی نہیں چلتی، ان کی بیوی کی چلتی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا ان کو مرغی دے دو، چلو یہاں تک آئے، محنت کی، کوشش کی، کچھ تو ساتھ لے جائے، مرغی دے دو، جاؤ مرغی بنا کے کھا لو، چکن دے دو۔ دوسرا آدمی آیا، تیسرا آدمی آیا، چوتھا آدمی آیا، پانچواں آدمی آیا، ایک جوڑا آیا بڑا زبردست،
بادشاہ نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے بڑا پر تسلی کہ نہ یہ بالکل پکی بات ہے، آپ ہمیں جتنا بھی گھماؤ ہم گھومنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں چلتی میرے شوہر کی ہے۔ بادشاہ کو لگا کہ ہاں یہ ایک جوڑا مضبوط ہے، ان کو بڑا انعام دینا پڑے گا۔ سب کا امتحان کیا، ان کو سائڈ پہ بٹھایا، سب کا امتحان لینے کے بعد سب کو ایک مرغی دے کے روانہ کر دیا۔ پورے علاقے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر میں شوہر کی چلتی تھی۔ دوبارہ ان کا امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہو گئی، بیوی کو بھیج دیا، شوہر کا الگ سے امتحان لیا، پھر کامیاب ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا چلو اب ان کو بڑا انعام دے دو۔ عربی نسل کا ایک شاندار کالے رنگ کا گھوڑا، بلیک رنگ کا، یہ ان کو دے دو۔ گھوڑا یعنی کیا؟ اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے، اونٹنیاں چلتی تھی، کچر چلتے تھے، گھوڑے، گدھے، گدھی، یہ ساری چیزیں چلتی تھی، لوگ اس میں سواری کرتے تھے۔ تو گھوڑا یعنی اس زمانے کی مرسیڈیز، جیسے اپنے i10 چلتی ہے، i20 چلتی ہے، BMW چلتی ہے، i4 دنیا بھر کی نینو چلتی ہے، اور مرسیڈیز چلتی ہے، تو مرسیڈیز کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو گھوڑا یعنی اس زمانے میں، اور وہ بھی عربی نسل کا گھوڑا جس کی قیمت بہت ہوتی تھی، پتہ نہیں ان کا زندگی کا کتنا بڑا خرچہ نکل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا چلو انعام میں ان کو ایک عربی نسل کا بلیک رنگ کا گھوڑا دے دو۔ کوئی تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے اس کی چلتی ہے، اس کی بیوی کی نہیں چلتی۔ یہ آدمی بڑا خوش خوشحال اپنے گھر گیا، گھوڑا لے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، بولے جیت کے آئے کہ نہیں؟ بولے ہاں آج تو ہم نے بادشاہ سلامت کو بنا گئے، معاف کرنا یار، چلتی تو تیری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بولے وہ بادشاہ کو جھوٹ بول دیا اور بڑا انعام لے آیا۔ کیا انعام لے آیا؟ وہ عربی نسل کا گھوڑا، وہ عربی نسل کا گھوڑا دیا انعام میں۔ بولے ہاں پھر تو ہمارا بڑا کام ہو گیا۔ کہاں ہے؟ بتایا کہ یہاں ہے۔ دیکھا تو بلیک کلر کا تھا۔ بیوی نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہ سلامت نے گھوڑا دیا، لیکن بادشاہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ اصل میں مجھے بلیک رنگ کا گھوڑا پسند نہیں، مجھے سفید رنگ کا پسند۔ بادشاہ تو بیٹھا ہی ہوگا، بس جاؤ بولو کہ تھوڑا سفید رنگ کا گھوڑا دے دو، اس کو کیا فرق ہے، اس کی جگہ سفید دے دے گا۔ چلتی تو اس کی بات سے آ گیا، بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ سلامت نے کہا دوبارہ چوٹیا گیا، کیا ہوا، کوئی تکلیف ہوئی؟ بادشاہ سلامت بس وہ تھوڑا سا ایک درخواست کی کہ آپ تو علی جناب ہے، بڑا اونچا آپ کا مقام ہے، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، آپ کی سخاوت کا دریا تو بہتا رہتا ہے، اور اگر آپ مجھے بس بلیک کی جگہ سفید رنگ کا گھوڑا دے دیں تو آپ کو پوچھنے والے بس اتنا کیجیے۔ ٹھیک ہے، میں ان کو سفید رنگ کا گھوڑا دینا ہے۔ اچھا آپ لے گئے اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو سفید رنگ کا گھوڑا کیوں چاہیے؟ تو میری بیوی نے کہا سفید رنگ کا لے جا۔ بولا چل جمع کرا دے، جمع کرا دے، تجھے پہلے کہا تھا نا تیرے گھر میں تیری چلتی۔ ارے بادشاہ سنا، آپ بھی فیل ہو گئے، گھوڑا جمع کر دیا، مرغی دے دی، گھر گیا، دروازے میں دستک دی، بیوی نے کہا سفید رنگ کا گھوڑا لے آئے، چپ چاپ چکن کھا لیا، پول کھل گئی، پتہ چل گیا، یہ اچھا ماجرا تو ختم ہو گیا۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلام آپ کو تو یار اللہ نے بہت نوازا ہے، یہ جتنے آئے تھے نا اکثر غریب لوگ بڑی امید سے آپ کے در پہ آئے کہ ہمیں کچھ انعام دے دیں، یہ ویسے ہی کیا ہے، ایک کاش اگر آپ بکری دے دیتے، بکری کا بچہ دیتے تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے، آپ کا بڑا کام ہو جاتا ہے یار، یہ غریبوں کا بڑا کام ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی بہت رقم آ رہا ہے، وہ میں بھی بکری دینے والا تھا، لیکن میری بیوی نے کہا تھا کہ جو بھی فیل ہو اس کو مرغی دے دے۔ تو اس کا مطلب آپ کے گھر میں بھی آپ کی چلتی ہی نہیں، تو اسی لیے تو امتحان لیا۔ اب یہ تو ہو گیا لطیفہ، میں نے ایک جگہ سورت میں بیان بھی سنا تھا، بیان ختم ہوا تو لوگ بیٹھ گئے، کچھ لوگ، ایک آدمی نے کہا مولانا ہم کو بیان میں جلدی اتوار کو کہیں نہیں جاتا ہوں بیان کرنے،
سنڈے کا دن فیملی کے لیے رکھے. اللہ کی شان یہ اللہ میں لے آئے فتح برا. تو انہوں نے کہا بولا نا ہمارے یہاں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, سنڈے کو کلوز ہوتا ہے, سب کم ہوتا ہے. اگر آپ سنڈے کو بیان دے دو تو اچھا مجمع آئے گا, انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو میں نے کہا کہ یار سنڈے کا دن تو میں نے اپنی فیملی کو دیا ہے. تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, تو مولانا تو بھی بولی دیتے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کا ہنستا رکھے, خوشحال رکھے, مسکراتا رکھے. یہ لطیفہ اس لیے سنا ہے کہ تھوڑی کوئی ہنسی بھی آپ کے چہرے پر دیکھو اور آپ کو دعا بھی لے کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہنستا رکھے. ایک بات یاد رکھنا, ابھی یہ جو تھوڑی دیر ہمیں اچھا لگا نا, یہ لطیفہ سنا ہے اتنی دیر کے, اور جب لطیفہ یاد آئے گا تب یہ صرف دل کو خوشی نہیں پہنچے گی. اور ابھی جو ہم بیان میں جو باتیں کر رہے ہیں نا, اگر اس پر عمل ہو جائے گا, موت یاد ہو جائے گی, نبی کی سنتوں پر آ جائیں گے, نمازوں پر آ جائیں گے, اللہ کی محبت پر آ جائیں گے, تو انشاءاللہ یہ دل ہنستا رہے گا. پیسے سے سب کام نہیں ہوتے. پیسے سے انسان دوائی خرید سکتا ہے, شفا خرید سکتا ہے کیا؟ پیسے سے انسان نرم نرم بستر خرید سکتا ہے, میٹھی نیند خرید سکتا ہے کیا؟ پیسے سے انسان چشمے خرید سکتا ہے, بینا خرید سکتا ہے کیا؟ پیسے سے انسان اے سی خرید سکتا ہے, یہ دل کا چین سکون خرید سکتا ہے کیا؟ فرمایا نا نا نا, ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا. میرے عزیزوں, ایک زندگی ملی ہے, میرے جوانوں کا ایک بڑا مجمع ہے. میں نے دیکھا جس قوم کے جوان ایک روح پر آ جاتے ہیں, وہ پوری قوم ان کے پیچھے آ جاتی ہے. میرے جوانوں, جوانی اللہ پر فدا کرو, جوانی اللہ پر فدا کرو. کر لے عبادت جوانی میں, یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو اللہ کو سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت پسند ہے تو جوان کی عبادت پسند ہے. جوانی کی عبادت یہ اللہ کو بہت پسند, خالق کو بہت پسند, مالک کو بہت پسند. ارے جوانی میں عبادت کرنے والے کیسے کیسے آئے, اللہ کو بنانے والے کیسے کیسے آئے, اللہ کو راضی کرنے والے کیسے کیسے آئے. ایک دو بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ فرمانے لگے, ایک مرتبہ میں حرم شریف میں داخل ہوا, میں نے دیکھا بیت اللہ شریف کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے. خلاصہ یہ ہے, ایک جوان آدمی کھڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے, بازو سے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے. تو حضرت نے تھوڑا دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. حضرت کو بڑا تعجب ہوا, سوچنے لگے بیچارے کے دونوں ہاتھ نہیں ہے, یہ غسل کیسے کرتا ہوگا, یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا, یہ باتھ روم میں کیسے جاتا ہوگا, ٹھنڈی کے موسم میں بلینکٹ اس کے بدن سے اتر جاتی ہوگی, یہ بلینکٹ کیسے اڑتا ہوگا. تھوڑی دیر کے میں اپنے ہاتھ پیچھے رکھے, بتایا ہم کام کیسے کریں, پانی کیسے پیئیں, کھانا کیسے کھائے. یہ دو ہاتھ کا ہم پوری زندگی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ کی بڑی نعمت ہے. حضرت کہتے ہیں میرے خیرت کی انتہا بھی نہیں, دونوں ہاتھ نہیں ہے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. رات کا وقت ہے اور اللہ کے لیے اس نوجوان کے پاس وقت. اور میرے اور آپ جیسے کچھ نوجوان ایسے بھی ہے, ہاتھ بھی اللہ نے دیے ہے, کسی سے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں, کئی گناہ کرتے ہیں, اپنی آخرت پر بات کرتے ہیں. میرے عزیزوں, ایک آخری واقعہ سناؤں آپ کو. حج کے جو ہے مہینے چل رہے ہیں, یہ عبادت کے مہینے چل رہے ہیں, ابھی حج کے مہینے چل رہے ہیں, اور جب دن حج آئے گا اس وقت حج کے دن شروع ہوں گے. تو یہ رمضان کے بعد جو ہے نا, یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور دن حجہ میں حج کے دن شروع ہوں گے. کئی حاجی لوگ تو پہنچ چکے, کئی حاجی لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں, کچھ لوگ ٹور سے جا رہے ہیں, کچھ لوگ انڈیویژل جا رہے ہیں. ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے حج پہ بلا لیتا ہے. جس کی لبیک ہوتی ہے وہ حج پہ چلا جاتا ہے, ورنہ حج پہ کون نہیں جانا چاہتا, اللہ کا گھر کون نہیں دیکھنا چاہتا, وہ غار حرا کون نہیں دیکھنا چاہتا, وہ غار طور کون نہیں دیکھنا چاہتا, وہ مینا, وہ عرفات, وہ مزدلفہ اور وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر
سفر اور پھر وہ مدینہ منورہ میں مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد احد اور مسجد حمامہ اور مسجد جمعہ اور مسجد نبوی کے مینارے اور گنبد خضرا اور مدینہ منورہ کا وہ غسل اور وہ خوشبو اور وہ تیار ہو کے مسجد نبوی میں آنا اور سرکار کے روزے پر حاضری اور سلام عرض کرنا اور مدینہ منورہ کا چین، سکون، اطمینان اور امن و امان، یہ صبح ہے مدینہ، یہ شام ہے مدینہ، لطف دیتا ہے نام مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے انشاءاللہ مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ۔ ہر مومن کے دل میں مکہ مکرمہ بستا ہے، مدینہ منورہ بستا ہے۔ ارے مکہ اور مدینہ منورہ کی بات کیا کی جائے، وہاں کے صبح کی کیا بات کریں، وہاں کے شام کی کیا بات کریں۔ ایک مومن کے سامنے تو وہاں کا تذکرہ آتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ محبتوں سے بھر جایا کرتا ہے۔ بڑی عالی شان جگہ ہے، بڑی مبارک جگہ ہے مکہ مکرمہ، وہ جگہ جہاں آقا دنیا میں تشریف لائے، اور مدینہ منورہ وہ جگہ جہاں آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور ہمارے نبی جہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مٹی اور قبر کا جو حصہ ہمارے نبی سے لگ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، علماء فرماتے ہیں اس مٹی اور اس جگہ کی فضیلت اور اس جگہ کا مقام جو ہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مٹی آقا کے بدن سے لگے اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے۔ اے انسان، تو جاندار ہے، تو نبی کا امتی ہے، اگر تیری زندگی میں نبی کے طریقے آ جائیں گے، خدا کی قسم تیری ویلیو بھی اونچی ہو جائے گی، بڑی قیمتی ہو جائے گی۔ یہ فرمان خدا ہے۔ فتح پورا والو اور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جب تک کوئی اللہ کے نبی کا نہ ہو وہاں تک وہ اللہ کا ہو نہیں سکتا۔ یمن کے ایک حاجی صاحب حج کے لیے آئے تھے، بڑی عمر تھی، 120 سال کی عمر تھی، ان کا انٹرویو دیا گیا۔ پہلا سوال پوچھا، حاجی صاحب کیا عمر ہے؟ اخبار میں شائع ہوا تھا سعودی عرب میں، خلاصہ 120 سال۔ اچھا، یہ زندگی کا کون سا حج ہے؟ الحمدللہ 20 سال کی عمر میں حج شروع کیا تھا، 120 سال ہو گئے، یہ میری زندگی کا شعبہ ہے۔ ایک بھی سال لاگا نہیں، میرا اللہ مجھے لائے۔ اللہ، یہ اپنے پیسوں سے گئے، اپنی سوچ سے گئے؟ نہ، حاجی صاحب کی نظر اللہ کے خزانوں پر ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے۔ تیسرا سوال پوچھا، حاجی صاحب کتنے سفر پیدل کیے، کتنے سواری کے ساتھ کیے؟ الحمدللہ 80 سفر پیدل کیے اور 20 سفر سواری پر کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رشک ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا۔ ایک کاش میرے اور آپ کے دل میں بھی وہ درد ہو، وہ ارادہ ہو، وہ چاہت ہو، وہ تمنا ہو کہ اللہ کے خزانے پڑے، میں اللہ کی ذات پہ نظر رکھوں گا، ہر نماز کے بعد دعا کروں گا۔ اگر کوئی حج عمرے میں جانا چاہتا ہے، اللہ والے اس کا آسان فارمولہ بتاتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک گندا بناؤ، اپنی حیثیت سے گلے میں ڈالو، 50 روپئے 100 روپئے، یہ اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ حرمین شریف میں جانا چاہتا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو کہو کہ بیٹا گلے میں تو پیسے ڈالتا، پھر کبھی اپنی بیوی سے کہو کہ آج گلے میں تو پیسے ڈالتا، تم اپنے بس کی محنت کرو، انشاءاللہ اللہ طلب دیکھیں گے تو اللہ کی مدد بہت جلدی آئے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ کی شان کئی لوگوں نے اللہ کا گھر دیکھ لیا۔ ہم لوگ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی طلب اللہ کو بتائیں گے، ایک گلا بنائیں گے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر، بڑے اونچے درجے کے بزرگ، بڑے اونچے پائے کے بزرگ، پہلی زندگی بہت غفلت والی، نشہ کرتے تھے، شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے اتنا نشہ کرتے تھے کہ 15 شعبان کی رات آئی نا، 15 شعبان کی رات
شب برات جس کو کہتے ہیں، اس وقت آپ نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور نشے کی حالت میں تھے اور آپ سو گئے، خواب دیکھا، وہ خواب کیا تھا؟ اس خواب کی برکت سے پوری زندگی بدل گئی، اور ایسی بدلی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید موت تک پھر ان کی تہجد بھی نہ چھوٹی اور وقت کے بہت بڑے عذاب کے بڑی بنی۔ اس لیے فرمایا کسی کو حقیر مت سمجھو، کیا پتا کل کو اٹھ کے وہ توبہ کر لے، وہ اللہ کا ولی ہو جائے، ہمیں کیا پتا کل کو خدا اس کو کس مقام سے نوازنے والا ہے۔ کس نے سوچا تھا جب جنید جمشید ڈانس کرتے تھے ایک وقت آئے گا ان کی زندگی چینج ہوگی، یہ توبہ کریں گے، یہ اللہ کے ولی ہوں گے؟ کس نے سوچا تھا؟ میرے عزیزوں، دلوں کو پھیرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے، ان کا تو پوری دنیا میں چرچا ہوا، لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے، ان کو دیکھنا چاہتے تھے، ان سے ملاقات کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں بہت سخت گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی، اور دوپہر کے وقت میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جب سورج اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارے علاقے میں جو اتنی گرمی ہوتی تھی، حضرت فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان جانور بھی باہر نظر نہیں آتا، اتنی سخت گرمی، چلچلاتی گرمی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ این دوپہر کی گرمی میں مجھے کسی وجہ سے باہر نکلنے کا اتفاق ہوا، اللہ کی شان میں باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہیں اور وہ سرنگ کے بل گھسیٹتا 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 آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو میں رک گیا، ایک دم لال ہو گیا تھا، پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، وہ آ رہا تھا۔ اب چپل کے ساتھ کوئی چلنا پسند نہ کرے، اتنی گرمی ہے، اور وہ نوجوان کا عالم یہ ہے کہ سرنگ کے بل گھسیٹتا گھسیٹتا اس کے تو پیر ہی نہیں۔ حضرت نے سلام کیا، تعارف ہوا، ایک بات پوچھی، نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ حج کے لیے جا رہے ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اچھا ایک کام کریں، آپ ہمارے یہاں کر لیں، شام کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اس کو آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ لوگ تو سواری پر جاتے ہو، مجھے تو گھسیٹ گھسیٹ کر کے جانا ہے، آپ مجھے جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے آنا کے لیے نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو حج کے لیے نکل جائے اور میں پہنچ ہی نہ سکوں، ابھی تو کئی مہینے بعد۔ حضرت کو رحم آیا کہ ہمارے لیے سواری، حضرت نے کہا چل آرام کر لے، فکر نہ کر، انشاءاللہ میں تیرے لیے سواری کا انتظام کرتا۔ جیسے یہ جملہ کہا وہ تو اور سرخ ہو گیا اور کہنے لگا مالک بن دینار، میں تو آپ کو بڑا عقلمند سمجھتا تھا، بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، مجھے یہ بتاؤ جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہو اس کے پاس سواری کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یہ چلا گیا۔ ایک وقت تک مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی وجہ سے بڑے تعجب میں رہے کہ کیسا نوجوان ہے، کیسا اللہ کا عاشق ہے، دونوں پیر نہیں ہے، اتنی سخت گرمی ہے، سرنگ کے بل گھسیٹتا گھسیٹتا اللہ کے گھر جاتا ہے۔ بہت لمبا سفر تھا، کئی مہینے باقی تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی شان جب حج کے ایام آئے تو میرا بھی حج میں جانا دے ہو، میں حج میں چلا گیا، حج کیا، بیت اللہ شریف پر حاضری ہوئی، مینا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، دوبارہ مینا گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیطان کو ٹنکری مارنے گیا، شیطان کو ٹنکری ماری تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف مجمع جمع ہے، لوگ کھڑے ہیں ارد گرد، تو میں نے ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس سے پوچھا بھائی ٹنکری تو مار دی، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت ایک آدمی ہے اندر معصوم لگتا ہے اور وہ عجیب آدمی ہے، اس نے ٹنکری ماری اور یہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ایسی مناجات کر رہا ہے اللہ سے، وہ مناجات کرنے میں مشغول ہے اور لوگ اس کی باتیں سننے میں مشغول ہیں۔ حضرت نے کہا مجھے بھی دیکھ کر، تو حضرت کو راستہ دیا، حضرت آگے گئے، اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی نوجوان تھا جو مجھے کہتا تھا
مالک الجلال میرا راستہ چھوڑ دو. آپ دھیان سے سننے لگے کہ کیا باتیں کرتا ہے. تو اللہ سے دو لگا رہا تھا, اللہ سے ہاتھ جوڑ رہا تھا. لوگ ارد گرد کھڑے ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا جس کا خلاصہ, باری تعالیٰ آپ کا احسان, آپ نے میرا سفر آسان کیا, آپ کا کرم آپ نے مجھے طواف کروایا, آپ کا کرم آپ نے مجھے صحیح کروائی, آپ مجھے مینا لے گئے, آپ مجھے عرفات لے گئے, آپ مجھے مزدلفہ لے گئے. کہ اللہ میرا الحمدللہ میں نے حج کیا. آپ جانتے ہیں رب کریم ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے شیطان کو کنکری مار کر اس سے اپنی دشمنی کا اظہار بھی کیا کہ شیطان یہ بے شک میرے کو اس سے دشمنی ہے. اللہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بقرعید کا دن, عید الاضحیٰ کا دن, اللہ جی آپ جانتے ہیں قربانی کا وقت ہے اور میرے آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں نا یہ سب مالدار لوگ ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, صاحب حیثیت لوگ ہیں, یہ سب ابھی قربانی کریں گے. اللہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور بڑی مشقتوں کے ساتھ آیا ہوں اور تجھے معلوم ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, میرے پاس قربانی کے لیے پیسے کوئی نہیں. یہ احرام کی 2 چادروں کے علاوہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی قربانی کرتا, لیکن اللہ جی جب میں آیا ہوں بڑی قربانی دے کے آپ کے فضل سے, بغیر قربانی کے تو میں جاؤں گا نہیں. اللہ جی آج میں قربانی کرنا چاہتا ہوں, قربانی کا وقت ہے, رب قبول کر لے, رب قبول کر لے. آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں, آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں, آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. مالک الجلال کہتے ہیں یہ کہتے کہتے اس نے کلمہ پڑھا, ایک چیخ ماری اور اللہ کو پیارا کر دیا. یہ بھی ایک زندگی ہے اور میں اور آپ جو نبی کی سنتوں سے بہت دور زندگی گزارتے ہیں وہ بھی زندگی ہے. قیامت کے دن سب کو سب سمجھ میں آ جائے گا کیا صحیح زندگی تھی کیا غلط زندگی تھی. میں نے آپ کو بتایا جس کے ہاتھ نہیں تھے وہ کیسی زندگی گزار کے گئے, جس کے پیر نہیں تھے وہ کیسی زندگی گزار کے گئے. میں اور آپ ہے, ہاتھ پیر ہے, جسم صحیح سالم ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, جوانی کا خون گرم ہے. ایک آپ جلد از جلد توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کو راضی کرو. میری بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے. کبھی بھی تانا نہیں دیتے, پہلے کہا گیا تھا اب کیوں آیا, اتنے گناہ کر کے کیوں آیا. ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی, لوگ پریشان ہیں. موسیٰ علیہ السلام لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو بارش برس جائے. چلو جنگل میں اللہ سے مانگتے ہیں, جنگل میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انسان جانور بھی پریشان ہے, بارش بھیج دیجیے. اللہ نے کہا موسیٰ بارش بھیجوں گا, لیکن اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے گناہی برا بہت برائی ہے اس نے. اے موسیٰ اس نے ہمیں بڑا ناراض کیا, ہم اس سے ناراض تھا. اس کو کہہ دو کہ اس مجمع میں سے مہربانی کر کے وہ نکلے, وہ نکلے گا اور میں آسمان سے پانی برس کر. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ایک دم پکی بات ہے, اس مجمع میں کوئی ایسا گنہگار ہے جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے اور اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. مہربانی کر کے جو بھی ہو وہ باہر نکل جائے, کیونکہ انسان کو انسان جانور بھی پریشان کر دے. جو گنہگار تھا نا وہ سمجھ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوتی ہے, آج میری پول کھل گئی, آج میں پکڑا گیا. دل میں اللہ پاک کا سوری کہنے لگا, اللہ پاک مجھے معاف کر, میں ذلیل ہو گیا, اللہ میں ذلیل ہو گیا. سب لوگ مجھے تانا دیں گے. دل میں اللہ سے معافی مانگا. جو گنہگار تھا اللہ اکبر, اللہ کی شان, آسمان سے پانی برسنا شروع.
اور بارش ہوئی اور آسمان سے پانی برسا. پھر کیا ہوا؟ سب لوگ جانے لگے، کوئی اپنے کھیت کی طرف، کوئی اپنے مکان کی طرف. کام ہو گیا نا، مقصد تھا پانی کا برسنا. پانی برسا اور لوگ اب پانی کے استعمال کے لیے جانے لگے اپنی اپنی جگہوں پر. موسیٰ علیہ السلام بہت تعجب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے تو یوں کہا تھا کہ تو اعلان کر. ایک شخص نے 40 سال سے بہت برا کیا، وہ نکلے گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا. اللہ نے نے اعلان کیا ایسا تو کوئی بندہ نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا. پہنچتا تھا سمجھ لیا کہ اے موسیٰ، وہ جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا، جس سے ناراض ہونے میں بارش نہیں برساتا تھا نا، جی اللہ اسی کی وجہ سے آج کل بارش برسا. وہ جس کی کیا بات ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے بارش برس رہی تھی. ہم اسی کی وجہ سے بارش برس رہی تھی. کیا بات ہے. اب موسیٰ جب تم نے اعلان کیا نا تو اس میں دل میں اس نے میرے سے معافی مانگا، میرے سے دوستی کر لی، اس نے میرے سے صلح کر لیا، میں نے آسمان سے پانی برسا دیا، معاف کر دیا. اللہ پاک مجھے بتا تو دیجیے وہ کون ہے جس نے معافی مانگ لی، آپ سے دوستی کر لی. اللہ اکبر. وقت کے نبی کو جو اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ کسے میرے اور آپ کے قریب اللہ. اللہ اکبر. اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہا؟ اے موسیٰ جب یہ 40 سال سے گناہ کرتا رہا اس وقت تک تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ گنہگار کون ہے، اور آج تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، آج کسی کو بتا دوں کیا؟ نہیں بتاؤں. وقت کے نبی جن کا دل صاف جو معصوم ہو اس نبی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ گنہگار کون. اسے معاف کرنے والے میرے اور آپ کے اللہ. اس لیے میرا دل توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کرو. پتہ نہیں کون سی رات قبر میں ہو جائے، کون سا دن قبر میں ہو جائے، کون سا دن آخری دن ہوگا. ایک دن تو آئے گا کہ اور آپ چلے جائیں گے. زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا، آپ جیسا لگتا ہے کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ، اپنی پائجامہ پہناؤ، ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو حافظ تعلیم اس کی بناؤ. کل کو کے آپ کو پڑھ کے بخشیں گے، آپ کو عیسیٰ ثواب کریں گے آپ کی قبر پر انشاءاللہ کہ آپ کو پڑھ کے بخشنے کے لیے آئیں گے. ورنہ جس طرح ہم ہمارے پردادا کو بھول گئے کہ ہمارے بچے اور بچے کے بچے بھی ہمیں بھول جائیں گے. بچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ایک بات میں آپ کو کہوں، بیوی میرے مستورات کو کہا تھا آپ اپنے شوہروں کو بھیجنا تو میں ان کو کچھ بتاؤں گا آپ کے بارے میں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیوی سب کو چھوڑ کے آئی، بیوی سب کو چھوڑ کے آئی. شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے، غصہ کرنا چھوڑ دے. بیوی کے اوپر غصہ نہ کرو، اس کو معاف کر دیا کرو. ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ وہ میری بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ تم نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دوں. جا مجھے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہے. فتاوی طاہر خانیہ میں لکھا ہے جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے، فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ختم کروا دیتے ہیں. فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھو، فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو. فجر کی نماز بطور خاص پڑھو. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ تو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. میں نے دیکھا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیا میں مارا پھرتا ہے، اللہ اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، نمازوں کا اہتمام کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. بہت سے مرد حضرات گھر جاتے ہیں، گھر جا کر موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھر جانے سے پہلے موبائل کو سوئچ آف کرو. میں نے آپ کی بیوی سے بھی کہا ہے، آپ کے فیملی سے بھی کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح رہے. آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ بھی ان کے لیے تیار ہو کر کے رہو. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں.
یاد رکھنا جب میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا تو پھر بچے بڑے نیک ہوتے ہیں، بچوں کے اندر اچھے اخلاق آتے ہیں. جب ماں باپ بھی لڑتے رہتے ہو تو پھر بچے بھی لڑائی سیکھتے ہیں. جب ماں باپ بھی موبائل لیتے رہتے ہو پھر بچے بھی کارٹون دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے. ذکر کے بعد دعا قبول ہوگی. آسو باسو والے کو نہ دیکھیں، اب یہ کیفیت بنی ہے. ہمت کے ساتھ اپنی آنکھ کو بند کر لیں. اور آپ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ایک دو ساتھی کھڑے ہو کر اندر باہر کی ساری لائٹیں کریں. آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے گردن کو جھکائیے، اللہ کو یاد کیجیے. اللہ نے ہم نے بڑا کرم کیا، موسم بھی بڑا ٹھنڈا کر دیا. کیا پتا اللہ کو رحم آ جائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ 40 سال کا گنہگار تھا. دل پہ اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. گیا وقت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لوگ گالی بولتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، سنتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، کرتے کرتے بھی شرماتے ہیں، زنانہ کے ساتھ 2 گھنٹے بات کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ کوئی آگے بات کرتا ہماری بغل میں آنے والا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کو بندے رہتے ہیں. میں پڑھوں گا اللہ اللہ اللہ، آپ لوگ بھی میرے ساتھ
اس تصور کے ساتھ کہ جب میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں تو میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ، میرے بدن کا روح، ہڈی، بوٹی، گوشت، بال، کھال، گوشت، سب جگہ سے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب میں پڑھنا شروع کروں پورے دھیان کے ساتھ اللہ پاک یہاں موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیت اللہ جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے دیکھنے والے، بڑے سننے والے، بڑے جاننے والے، بڑی دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ 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 تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بندھی رکھیں، گردن کو جھکائے رکھیں، مراقبہ کریں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ دل سے اللہ کو یاد کرنے کا نام مراقبہ ہے کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہ بولے، زبان کو تعلق سے لگائے، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اپنی موت کو یاد کرے، اپنی قبر کو یاد کرے، تو کیا وقت ہوگا جب مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جا رہا ہو، رکھ کر لوگ قبر سے باہر آ جائیں گے، ہم کفن میں لکھتے ہوئے ہوں گے یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی عورت ہوگا، ساری دنیا کی رونقیں ختم ہو جائے گی، دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی، فیملی بچے یہی رہ جائیں گے، مکان کاروبار سب یہی رہ جائے گا، صرف آسمان ساتھ رہیں گے، لوگ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ کر کے اس کو پتا چلے گا کیا پڑھا کیا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئیے دعا کر لیجیے۔ سمندر بنائے، اس کے باوجود وہ بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے محبت کرتا ہے، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کیجئے، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنائیے، خوب دل کی حاضری سے دعا کیجئے۔ فتح پورہ والوں یہ طے کرو، آج تو اللہ کو منع کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔
وسلم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں نہایت ہی گندے ہیں۔ میرے مالک صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اسے تو صاف کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے اللہ ہم نے اسے گندا کر رکھا ہے۔ میرے مالک ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ باری تعالیٰ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ کریم اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ زندگی بڑے گناہوں میں گزری ہے، بڑی غفلت میں گزری ہے، بڑی نادانی میں گزری ہے، ہائے دنیا دنیا کرتے کرتے گزری ہے، میٹھی نیند سوتے سوتے گزری ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے کرتے گزری ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتے کرتے گزری ہے۔ اے اللہ ہم لوگ کوئی چھوٹے گنہگار تھوڑی نہ ہیں، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں۔ رب معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ آپ تو تانا بھی نہیں دیتے ہیں، آپ تو پچھلے گناہ یاد بھی نہیں دلاتے ہیں، آپ تو بڑے قریب ہیں۔ آپ کی 70 کا واقعہ تو ہم نے ابھی سنا، وقت کے نبی کو آپ نے نہیں بتایا، وقت کے نبی کو کہ وہ گنہگار کون ہے۔ اللہ اے اللہ ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، ہمارے ساتھ 70 کا معاملہ کر لیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے، جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے، آخری آخری گھڑیاں ہوں، آخری آخری لمحے ہوں، آخری آخری ایام ہوں، اے اللہ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، آپ ہم سے خوش ہو، آپ ہم سے راضی ہو، ہم کلمہ پڑھ رہے ہو، دل میں سراسر آپ کی محبت ہو، اس حال میں ہم دنیا سے جا رہے ہو، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو۔ اللہ ایسی قابل رشک موت عطا فرما، قابل رشک زندگی عطا فرما، قابل رشک موت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں لوگ بہت پریشانی کی حالت میں ہیں، لوگ بہت پریشان حال ہیں، آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے، بہاروں میں رکھا ہے، بہت سی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن اللہ افسوس کہ ہم آپ سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ کو ناراض کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ رمضان چلا گیا، ہم نے قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا۔ اے اللہ دنیا میں کتنے بچے بیچارے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے ابو دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے بچے وہ ہیں ان کی اماں دنیا سے چلی گئی، بیچارے یتیمی کی حالت میں بغیر ماں باپ کی زندگی گزارتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کے ابو بھی نہیں، ان کی اماں بھی نہیں، بیچارے بڑی خستہ حال میں زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ اسی قسم کا ایک بچہ اسکول جاتا تھا، سر روزانہ کہتا تھا فیس لے آنا، فیس لے آنا، 1500 روپے لے آنا پورے سال کے، ورنہ اسکول سے تجھے نکال دیا جائے گا۔ یہ بچہ روزانہ کہتا سر میرا ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں کام پر جاتی ہے، میری ماں کے پاس پیسے کوئی نہیں ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں صحیح معنوں میں کھانے کا نہیں ہوتا، میں 1500 روپے کہاں سے لاؤں گا۔ ایک دن سر بڑا غصے میں آیا، بڑا وجد میں آیا، یوں کہنے لگا بچے سن، اگر آئندہ کل تو 1500 روپے نہ لایا تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ننھا منھا بچہ 3-4 مہینے پہلے ہی ابو کا انتقال ہوا تھا، اپنی ماں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اماں اماں امی اس سر نے کہا ہے آئندہ کل اگر 1500 روپے نہ لایا تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے کہ تیری ماں ایک غریب عورت ہے، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، مشکل سے ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے، تیری ماں کے پاس پیسے کوئی نہیں، ابھی تک تیرا ابو تیری فیس ادا کرتے تھے، 3 مہینے پہلے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں۔ بچہ رونے لگا، کہنے لگا امی امی آئندہ کل مجھے سر اسکول سے نکال دیں گے، میرے ساتھ کے بچے مجھے تانا دیں گے کہ تمہارے پاس ایک 1500 روپے بھی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا دیکھ سامنے قبرستان کا گیٹ کھلا ہوا ہے، تیرے ابو کی قبر بھی سامنے ہی ہے، جا تو اپنے ابو کی قبر پہ چلا جا، ابو سے جا کر
1500 روپے منگوائے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، امی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، ہر سال فیس آپ ادا کرتے تھے، ابھی بھی آپ ہی پیسے دے دو۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا، اچھا پھر تو میرے ابو سے میری بات ہو جائے گی، میرے ابو سے سلام کلام ہو جائے گی، میرے ابو کی زیارت کر لوں گا۔ اس بیچارے ننھے منھے بچے کو یہ کہاں پتا کہ ایک مرتبہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے پھر اس طرح عام طور پر وہ بات نہیں کیا کرتا۔ وہ بچہ بڑا خوشحال دوڑتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، یونیفارم پہنے ہوئے، دفتر بھرائے ہوئے قبرستان کے گیٹ سے قبر کے پاس آتا ہے، ابو کی قبر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا ہے او میرا ابو، او میرا ابو، سر نے 1500 روپے منگوائے ہیں اور امی کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ امی نے کہا مشکل سے گھر کا گزارا چلتا ہے، ماں نے کہا تیرے باپ سے کہہ دے شاید تیرا ابو تجھے پیسے دے دے۔ ابو مجھے 1500 روپے دے دو ورنہ کل مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ 1 منٹ ہوئی جواب کوئی نہ آیا، 2 منٹ ہوئی جواب کوئی نہ آیا، 3 منٹ ہوئی جواب کوئی نہ آیا۔ باپ کی قبر پہ بیٹھ گیا، رونے لگا، سمجھ گیا کہ ایک مرتبہ انتقال ہونے کے بعد اس طرح جواب نہیں آیا کرتا۔ ہم تو چھوٹے تھے، ہمارے ماں باپ نے ہماری فیس ادا کر دی، ہمیں کیا پتا۔ یتیموں سے پوچھو یتیمی کی زندگی کیا ہوتی۔ ہم تو اللہ کی نعمت کھا کر اسی سے بغاوت کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں صحیح معنوں میں کھانا نہیں ہوتا۔ قریب میں ایک شخص کھڑا تھا، وہ یہ ساری داستان سن رہا تھا۔ اس نے کہا چھوٹے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس نے جھوٹ بول دیا، کہا او بیٹے مجھے تیرے ابو نے بھیجا ہے، یہ 1500 روپے دیے ہیں۔ او 1500 روپے بچے کے ہاتھ میں آئے، اچھلتا ہوا کودتا ہوا قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلا، اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا امی ابو نے 1500 روپے بھیج دیے۔ ابو خود تو نہ آئے، ابو نے کسی اور سے بھیج دیے۔ اے اللہ، اس مجمع میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں کہ کسی کی اماں کا، کسی کے ابو کا انتقال ہو چکا ہوگا اور آج انہیں اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی، وہ بچپنا یاد آتا ہوگا، وہ امی کے ہاتھ کا کھانا یاد آتا ہوگا، وہ ماں کا پیار سے بیٹا کہنا یاد آتا ہوگا۔ اے اللہ، وہ ماں ہی تو تھی جو گندگی میں سو جاتی تھی، ہمیں اچھے میں سلاتی تھی، جو گیلے میں سو جاتی تھی، ہمیں سوکھے میں سلاتی تھی۔ اے اللہ، کتنے ایسے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دیا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دیا۔ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جن کے گھر میں سے جس کا بھی انتقال ہو گیا ہو، جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو ایمان والے موجود ہے توحید پہ جما دے، شرک و بدعات سے بچا لے، ان کے ایمان میں، جان میں، مال میں، عزت اور آبرو میں خوب برکت عطا فرما۔ رب پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما، پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دے، ہدایت کو آپ فرما دے۔ اے اللہ، یہ مجمع آپ کو ڈھونڈا ڈھونڈا آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، آپ کو بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ مجمع آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے، آج نقد توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ شیطان کی بات میں نہیں آئے گا، اب یہ کل نہیں کرے گا، ابھی سے اپنی زندگی کو چینج کرے گا، داڑھی رکھنے کی نیت کرے گا، اسلامی لباس پہننے کی نیت کرے گا۔ یہ مجمع شیطان کا منہ کالا کرے گا، یہ آپ کو راضی کرے گا، یہ آپ کے نبی کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا۔ اے اللہ، پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دے اللہ۔ اے اللہ، اللہ ہم سب کو چینج کر دے اللہ، دیندار بنا دے، نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنا دے، فتح پورہ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا دے، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو ختم فرما دے، فتح پورہ والوں کو ہدایت دے دے، اطراف والوں کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ، یہ مجمع میں جتنے آئے ہوئے ہیں کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے، ہر ایک کی تکلیفوں کو دور کر دے، ہر ایک کی دنیا بھی بہتر بنا دے، ہر ایک کو برکتوں والی حلال روزی
بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی دنیا بھی بہتر بنا, ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اے اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو, کوششیں کی ہو, ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں اپنے اولیاء پیدا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. رب حج کے مہینے چل رہے ہیں, ہمارا بھی حج میں جانے کو جی چاہتا ہے. اللہ ہمارا بھی حج میں جانے کو جی چاہتا ہے. تیرے کئی عاشق لوگ تو پہنچ گئے, کئی لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں, بہت سے علاقوں سے لوگ جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے, اللہ اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے, ہم گنہگاروں کو بھی بلا لیجئے, ہم ناقدروں کو بھی بلا لیجئے. اللہ 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 موت تک ہر سال حج میں بلا لو. ایک بڑا مجمع وہ ہے جس نے کھلی آنکھ سے آج تک آپ کا گھر نہیں دیکھا, مدینہ منورہ نہیں دیکھا. اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے, اپنی اپنی زبان میں اللہ کو اپنے دکھڑے سنا دیجئے. کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی, اپنے اللہ سے شیئر کیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.